والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أبدا. أما بعد، قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و صلات اللہ وحدہ کے لیے اور بے شمار درود و صلات امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ذی وقار ساتھی دوستو، پاکستان 14 اگست 1947 کو مادر وجود میں آیا. بہت سے لوگوں نے قربانیاں پیش کی. ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی خاطر طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں برداشت کی. اور جب پاکستان کا قیام امن میں آیا اور محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے مسلمان حملہ آوروں کی راہ ہموار کی، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کی شہادت اور شہاب الدین گوری نے اسلامی سلطنت کا قیام امن میں آیا. اور اسی طرح قطب الدین نے 1206 کے اندر اسلامی ریاست کا کام کیا. سامعین کرام، ریاست کے کئی زیادہ مقاصد ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مقاصد توحید کا نفاذ، اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا تحفظ. نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ تعمیر کی. آپ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا. طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ پر کئی زیادہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، پھر بھی آپ توحید کی دعوت سے باز نہ آئے. اللہ رب العالمین کا فرمان بھی ہے: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں، اگر ہم انہیں جگہ دیں زمین کے اندر، اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں. وامروا بالمعروف، نیک کام کو حکم دیتے ہیں. ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچاتے ہیں. سامعین کرام، قیام پاکستان کے اقراض و مقاصد، قیام پاکستان کے اقراض و مقاصد مندرجہ ذیل ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا تحفظ، مسلمانوں کی سیاسی معاشی ترقی، دو قومی نظریے کا تحفظ، مسلمانوں کی آزادی، اردو زبان کی ترقی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو وطن پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.